جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے اس عمل بد کی انتہائی کبیح دلیل بھی پیش کی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے قیاس آرائی سے کام لیا۔ اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حکم الہی ہے، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کا یہ قیاس غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے۔ مٹی میں پختگی، بردباری، تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خاصیت ہے۔ ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو شرف حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں، جبکہ ابلیس اس لیے لعنت کا مستحق ہوا کہ اس کے طرز عمل میں آدم علیہ السلام کے لیے تحقیر اور ان پہ فخر و تعالیٰ کا اظہار ہے، حکم الہی کی مخالفت ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کا نام لے کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے عذر پیش کیا اور وہ مردود ہو گیا۔ اپنے رد کیے جانے کی وجہ سے ابلیس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابلیس کی اسی دشمنی کے بارے میں خبردار کیا ہے اور اس کے انجام بد سے بھی ڈرایا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ وضاحتیں فرمائی اپنی احادیث میں۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون ہی کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے سے ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرضے کے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی یہ ابلیس کا کہنا تھا، جس کو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ابلیس نے کہا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے منصب سے ہٹایا ہے اس آدم کی خاطر، تو میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ہمیں اس کے بارے میں، اس دشمن کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ابلیس نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا، اور خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے، اور سراسر بد نصیب ہے وہ جو اس کی بات مان لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھنا۔ ابلیس کی جلا وطنی کا حکم آ گیا۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا، اور اس سے اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، اس جنت سے اتر جاؤ، اس سے نکل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا اور وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا، اور اس کو مقام و مرتبہ سے محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت کی وجہ سے فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، اور اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ لے کر اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے اب جہنم ملے گی۔
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لسنرز، جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ڈیفرنٹ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ لیکن میرے پیارے لسنرز، یہ اختلاف بہت ہی مائنر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً متعین اور واضح بیان فرما دیتے، لہٰذا اس حوالے سے ہمیں رائے دینے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔